بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو سفر کے مہینے کے بارے میں پائے جانے والے وہمی تصورات کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات حاصل ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، نحوست کے وہمی تصورات کے شکار لوگ سفر کے مہینے کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں، جنہیں 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نقصان کا خطرہ ہے۔ سفر کرنے سے بچنا چاہیے کہ ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے۔ شادیاں نہ کریں، بچوں کی رخصتی نہ کریں، گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں۔ اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑ کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ 13 تیزی کے عنوان سے سفید چنے کی نیاز بھی دی جاتی ہے۔ نیاز فاتحہ کرنا مستحب اور باعث ثواب ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ کو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دی اور سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا، یہ بے بنیاد اور فرسودہ خیالات اور توہمات ہیں۔ اہل عرب حرمت کی وجہ سے 4 مہینوں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، راہ زنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگن لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا۔ علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، علامہ حامد آفندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا بعض دن منحوس یا مبارک ہوتے ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو شخص یہ سوال کرے کہ کیا بعض دن منحوس ہوتے ہیں، اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے، ایسا سمجھنا یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوہ نہیں۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ مشہور مفسر شارح حدیث مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلام میں کوئی دن یا کوئی ساعت منحوس نہیں، ہاں بعض دن بابرکت ضرور ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے، سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ عز و جل کی اطاعت اور بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ کریم کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفرہ
یعنی سفر کچھ نہیں۔ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سفر کے مہینے کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً سفر کے مہینے کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس سمجھی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا گیا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی-القعدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہر ماہ میں 3، 13، 23، 8، 18، 28 تاریخ کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، یہ بھی بیکار بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرعی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنا، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔